دیکھتے رہیں گے ان کو ینظرون الیکا کہ وہ دیکھیں گے آپ کو تدور اعینہم اور ان کے آنکھیں ان کی گولیاں آنکھوں کی چکر لگاتے رہیں گے کالذی اس شخص کی طرح یخشی علیہ من الموت جس پر بے ہوشی آ گئی ہے نزع روح والی. کون سی بے ہوشی؟ نزع روح والی. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ اور جب بھی ذَهَبَ الْخَوْفُ وہ ڈر کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اور امن قائم ہو جاتا ہے تو پھر یہ لوگ دوسری مصیبت کرتے ہیں. سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ یہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں. سَلَقُوكُمْ کا معنی یہ آپ کو زخمی کر دیتے ہیں مینز کہ آپ لوگوں کے لیے ہارش اور ہارڈ قسم کے ورڈ استعمال کرتے ہیں. ان کے پھر بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے. یعنی مینز کہ جب ڈر ہوتا ہے تو یہ بزدل واقع ہوتے ہیں, جب ڈر ختم ہو کے امن واقع ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے بڑے ڈر بن جاتے ہیں. پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ ایسے ہارش لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ یا سبحان اللہ. سلقوکم یہ زخمی کرتے ہیں آپ لوگوں کو بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ السنہ لسان کی جمع ہے, بِأَلْسِنہ لسان کی جمع ہے, پلورل آف لسان مینز ٹنگز. بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد حداد کا معنی تیز شارپ ٹنگز. حداد کا معنی شارپ ہاں طنز آمیز لہجہ باتوں کے نشتر چلاتے ہیں. یہ اچھا بات. سلقوکم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں سے اشحةً علی الخیر اور ایسی زبانیں ہیں کہ برائی اور طنز کے لیے تو بڑی سخی اور جینرس قسم کی زبانیں ہیں, وہاں رکتی نہیں, لیکن خیر کے کلمہ میں بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں کہ اس زبان سے کبھی خیر کا کلمہ نکلتا نہیں. اشحةً جو بخیل زبانیں علی الخیر خیر کے کلمات میں. اولئک یہی لوگ لم یؤمنوا یہ ایمان نہیں لا چکے ہیں, یہ فراڈ کر چکے ہیں, کلمہ کہتے ہوئے انہوں نے فراڈ کیا ہے. اولئک یہی لوگ لم یؤمنوا ایمان نہیں لا چکے. فاحبط اللہ اعمالهم لہذا ان کے اعمال کو اللہ کریم نے ضائع کر دیا ہے. فاحبط اللہ اعمالهم ان کے اعمال کو اللہ کریم نے ضائع, یعنی ان کے اعمال نے ان کی اس لیے اصلاح نہیں کی کہ ان کا ایمان نہیں ہے. تو یہاں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک تصور پک کر دیا کہ مسلمان وہ اعمال کے ساتھ کمیٹڈ رہے تو اخلاص آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتا ہے. یہ آپ لکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اعمال کے ساتھ کمٹمنٹ, صالح اعمال کے ساتھ کمٹمنٹ یہ اخلاص کو پیدا کر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے بنیادی شرط اور پری ریکوزٹ کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ. عقیدہ نہ ہو تو عمل کسی کام کی چیز نہیں. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا اور یہ منافقین رسول پاک کو تو اللہ نے صبح اطلاع دے دی کہ رات میں نے ان کو بھگا دیا, وہ چلے گئے, کوئی بھی باقی نہیں رہا, سارے چلے گئے سارے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو اطلاع دے دی چلو چلتے ہیں, کیونکہ وہ چلے گئے, وہ لوگ چلے گئے. تو آپ اور مومنین سارے, اور منافقین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ واپس جانے کے لیے آئے تھے. صحیح, ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. مومنوں کا تو عقیدہ کا پیغمبر جو بات بھی کہہ رہتا ہے, ہاں ہم مشاہدہ کریں یا نہ کریں پیغمبر سچ ہی بولتا ہے. ان کو تو عقیدہ آ گیا, بس بے فکر ہو گئے. لیکن منافقین ان کا تو حضور کی بات پہ یقین نہیں تھا. انہوں نے کہا وہ جانے کے لیے آئے نہیں تھے, کیسے چلے گئے, کوئی حاصل کیے بغیر وہ چلے گئے. بس میں آ رہی, یہ جو روس افغانستان میں آ گیا تو وہاں پہ ہمارے کمیونسٹ لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ روس جہاں جاتا ہے وہ پھر واپس جانے کے لیے نہیں آتا, وہ جب آتا ہے تو پھر آگے بڑھتا رہتا ہے. انہوں نے ہاٹ واٹر میں پہنچنا ہے, انہوں نے ہاٹ واٹر میں پہنچنا ہے. ہم نے کہا کہ ابھی تک ان کا پٹھانوں سے واسطہ نہیں پڑا. صحیح, ابھی بھی پتریلی اور سنگلاخ زمینوں میں جو بسنے والے پٹھان ہیں ان سے جن کا واسطہ پڑ جاتا ہے ان کے ہوش کے ٹھکانے لگ جاتے ہیں. ہاں بریٹن والے وہ اسی ایک سینچری میں 3000 انگریز گئے تھے تو سارے کے ساروں کو ذبح کر دیا قبضہ کرنے کے لیے. تو ہمارے پشتونوں نے 3000 کے 3000 کو ذبح کر دیا, ایک کو زندہ چھوڑ دیا کہ واپس پیغام پہنچایا کہ یہ حشر ہوگا آپ کا. صحیح, تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ جاہل لوگ ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے ہمیں جاہل کہہ دیا کہ یہ جو پشتون ہیں جاہل لوگ ہیں. اور اللہ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگاہ بانی, یا بندہ یا صحرائی یا مرد کوہستانی. تو پٹھان تو سارے یا صحرا میں رہتے ہیں یا کوہستان میں, یا پہاڑوں میں رہتے ہیں یا پھر صحرا میں. اور صحرائی اور پہاڑی آدمی وہ تو جنگ کے بغیر اور کسی چیز کو جانتا ہی نہیں. کیوں کوئی صاحب صحیح ہے. اس لیے تو میں نے کہا کہ مسلمان علیہ الصلوۃ والسلام جنات کو مصروف رکھتے ہیں. کس کو مصروف رکھتے ہیں؟
یعنی ان سے کوئی بلڈنگ بناتے تو فوراً دوسرے کام پہ لگا دیتے. صحیح, اگر کوئی بلڈنگ کا کام نہ ہوتا تو انہیں کہتے کہ بس سمندر میں غوطے لگاؤ اور ہیرے جواہرات نکال لاؤ. صحیح, انہیں مصروف رہتے کہ انہیں جنات کے مزاج کا پتہ تھا کہ ان کو چھٹی ملی تو یہ بلڈنگ پھر گرا دیں گے. اگر آپ کسی کام میں نہیں لگائیں شر کریں گے. تو ہم نے اس کے ساتھ ایڈ کیا کہ بچے آپ کے گھر میں 3-4 ہوں تو ان کو بھی آپ مصروف رکھا کریں. مصروف نہیں رکھو کہ کچن میں سارے برتنوں کا بیڑا غرق. یہ دوسری بات. اور تیسرا ہی میں نے وہاں کہہ دیا کہ پاکستانی آرمی کو مصروف رکھو, ورنہ یہ مصروف نہیں ہوگی تو ماشاء اللہ لے آئیں گے. اور چوتھی بات, پٹھانوں کو مصروف رکھو. یہ مصروف رہے, مقابلے میں کوئی دشمن نہیں, ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں. تو ان چاروں کا مزاج ایک جیسا ہے, جنات کا, بچوں کا, پاکستانی آرمی کا اور پشتونوں کا. چودھری صاحب یہ صحیح آبزرویشن ہے, آپ اپنے پاس لکھ کے. یہ کلمات خیر ہیں, اقوال زرین جسے کہتے ہیں. اچھا, یہ اقوال زرین ہیں. علامہ نے کہہ دیا کہ ایسی رفتار سے چلیے کہ نقوش کفیفا نئی نسلوں کی قیادت کے لیے زندہ رہیں. یہ جو پشتون لڑتے ہیں, ہمارے یہ پشتون ہم لڑتے ہیں, اس میں شاید دین کا عنصر کچھ ریشو ہوگا. اس میں کیا کچھ ریشو ہوگا. یہ نہیں کہ 100% ہم دین کے لیے لڑتے ہیں, نہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے ٹریڈیشن ہے, آباء و اجداد کے ٹریڈیشن کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. صحیح. اور تبھی تو ہمارے سفیر صاحب نے یہاں ان کے وزیر خارجہ کو بتا دیا کہ وہ جو آدمی آپ کو مطلوب ہے اور آپ مانگتے ہیں کہ ہمیں ہینڈ اوور کر دیں, ہم نہیں ہینڈ اوور کریں گے. اور آپ نے ویسے اس کو دین کا رنگ دے دیا ہے اور دین کو بدنام کر رہے ہیں یا مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ ٹیررسٹ کو وہاں پناہ دے دی ہے. اس نے کہا یہ ہمارے آباء و اجداد کے روایات ہے کہ پشتونوں کے ہاں جو بھی پناہ لے وہ اس کو نہیں دیکھتے کہ آدمی کس مزاج کا ہے. صحیح, وہ جو پناہ دے تو پھر وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہہ دی کہ جنگ عظیم کے بعد ہمارے پاس جو 7 جرمنی لوگ تھے, کتنے 7, اور آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ دے دے, تو ہم نے دے دیا تھا. تو تاریخ کے اوراق میں کہ نہیں, انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے بس سلامتی تمام جرمنی پہنچا دیا کہ یہ آپ کا کام ہے. حالانکہ وہاں بھی یہ تھریٹ مل رہا تھا کہ افغانستان پہ حملہ کرنے والے ہیں, اتحادی حملہ کرنے والے, انہوں نے کام دیں گے نہیں, چاہے حملہ کریں جو کچھ بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وی آر کمیٹڈ ٹو آور ٹریڈیشنز. تو اس لیے میں پٹھانوں کو جب بیان کرتا ہوں تو انہیں کہہ دیتا ہوں کہ اپنے ٹریڈیشن کو آپ انٹینشن کے حوالے سے اسلامی بنا دیں, تو پھر آپ فالو کریں گے ٹریڈیشن کو اور ثواب بھی ملتا رہے گا. ہاں, تو یہی مسئلہ ہے کہ بس پٹھانوں میں یہ ایک جذبہ ہے لڑنے مرنے کا. کس قسم. اور دوسری ان میں یہ ایک صفت ہے کہ وہ مودی کی بات کو سن لیتے ہیں. بس یہ جو کمال ہے نا کہ مودی کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں. اور تبھی تو علامہ نے ایک غزل لکھی ہے اور اسی کا عنوان ہی لکھا ہے کہ ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام. وہ یہ برٹن والوں کو ابلیس کے فرزندان کہتے ہیں, فرزندان ابلیس. جب مودی بھی ان کے مزاج کے خلاف تمام کر دیتے ہیں, کہتے ہیں وابی بن گیا. علامہ نے کہہ دیا کہ ابلیس نے ایک تقریر کی فرنگیوں کے سامنے کہ لا کر برہمنوں کو سیاست کے بیچ میں, زناریوں کو دیرے کو ہم سے نکال دو, اور اہل عرب سے ان کے روایات چین لو, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اور پیچھے کہہ دیا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ مسلمان جو موت سے نہیں ڈرتا, اصل میں اس کے اندر محمد کی روح بڑی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد موت سے نہ ڈرنے والی شخصیت. محمد کی آسان تعریف کیا ہے, جو موت کے متعلق کوئی تصور ہی نہ کرے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. یہ مولوی کے ساتھ لگے رہیں گے تو ان کا کچھ نہیں بگڑ سکے گا کہ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اور اقبال کی نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا, یحسبون الاحزاب, وہ سمجھتے احزاب کے متعلق, گروہوں کے متعلق, الائز کے متعلق, کس کے, کانفیڈریٹس کے متعلق,
یحسبون العذاب، یہ منافقین سمجھتے ہیں العیس کے متعلق لم یذهبوا کہ وہ ابھی تک گئے نہیں، وَإِن یَأْتِ الْعَذَابُ اور اگر یہ گروہ پھر آ جائے ودو تو یہ لوگ پھر تمنا کریں گے، یہ چاہیں گے لو انہم بادون فی العراب کہ اگر یہ کنفیڈریٹس اور یہ الائز اور اتحادی ایک بار پھر مدینے پر چڑھ دوڑے تو ان منافقین کی تمنا کیا ہوگی کہ کاش ہم مدینہ میں رہتے ہی نا، یہ کیا مصیبت ہے، پھر وہ یلغار کر رہے ہیں مدینہ پر، یودون وہ یہ چاہتے لو انہم بادون فی العراب کاش کہ وہ ہوتے رہنے والے، بادونا بدو اسی سے ہے، بدو بادونا کا معنی جو سارا میں رہنے والے ہیں، بادون فی العراب کہ وہ بدو ہوتے فی العراب صحراؤں میں، یسأل اعراب اصل میں کہتے سارا میں رہنے والوں کو، یسألون عن انبائکم کہ صرف آپ کے خبروں کے متعلق پوچھتے رہیں کہ مدینہ کے اندر رہے نہیں، کہ وہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے، وہاں دور بیٹھے رہیں اور صرف لوگوں سے کہ کیا ہوا آج وہ داخل ہوئے کہ داخل نہیں ہوئے، یسألون صرف بی بی سی کو سننے پر اکتفا کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ بی بی سی پر سننے پر اکتفا کرتے ہیں، خبروں پر، یسألون عن انبائکم کہ پوچھتے رہے عن انبائکم آپ کی خبریں اور نیوز، انباء کا معنی نیوز، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ اور اگر وہ آپ کے درمیان ہوتے مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا تو وہ کبھی بھی قتال نہ کرتے، وہ کبھی بھی فائٹ نہ کرتے، إِلَّا قَلِيلًا مگر تھوڑا بہت، جب آپ کی نظریں ہوتی تو وہ لڑتے اور آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو آپ کے لیے مصیبت پیدا کر دیتے، اور یہی تصور اللہ کریم نے ایک دوسری جگہ سورہ توبہ کے اندر، سورہ نمبر 9 دیکھ لیا، آیت نمبر 43 لے لیں، وہاں بھی غزوہ تبوک میں منافقین نے حضور سے چھٹی لی تھی مختلف ہیلے بہانے کر کے، کسی نے کہا والدہ بیمار ہے، کسی نے کہا والد صاحب بیمار ہے، کسی نے کہا بچہ مر رہا ہے، کسی نے کہا میرا سر درد کر رہا ہے، کسی نے کہا کہ مجھے تو دوسری کا بخار آتا رہتا ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے، صحیح، کوئی لاٹھی اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ میرا تو ٹانگ کام نہیں کر رہا، دوڑ نہیں سکتا، فلاں فلاں، اور حضور علیہ السلام تو دل کے بڑے نرم تھے، وہ کہہ رہے تھے چھٹی، اللہ کریم نے عتاب نازل فرمایا، تنبیہ، کیا کہتے ہیں تنبیہ، حضور کو خبردار کیا آئندہ کے لیے آپ ایسا نہ کریں، اس طرح آپ چھٹیاں دیتے رہیں گے تو سارے چھٹی لے لیں گے، پھر آپ اکیلے جائیں گے، صحیح، تو اللہ کریم نے فرمایا غف اللہ عنکا، یہ محاورہ ہے، غف اللہ عنکا اللہ آپ کو بخش دے، دیکھیے یہ محاورہ ہے کیونکہ پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، تو ایسے کیا کہتے ہیں محاورہ، غف اللہ عنکا اللہ آپ کو بخش دے، لما زلت لہو آپ نے ان کو چھٹی کیوں دے دی، حتی یتبین لک الذین آپ چھٹی نہ دیتے تاکہ یتبین لک الذین صدقوا آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتے وہ لوگ جو سچ بول چکے ہیں، واقعی ان کا کوئی عذر ہے، کوئی ایکسکیوز ہے، وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو، آپ ذرا تحقیق کرتے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹا بہانہ بنا رہا ہے، لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله آپ سے کبھی بھی چھٹی نہیں لیتے، مومن کبھی ایسے معاملات پہ چھٹی نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ جہاد کا مسئلہ ہماری فیملی سے زیادہ اہم ہے، ہمارے پرسنل معاملات سے زیادہ اہم ہے، لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله آپ سے اجازت نہیں لیتے وہ لوگ، چھٹی نہیں لیتے وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ پہ اور روز آخرت پہ، کس چیز کی چھٹی، ان یجاہدوا باموالہم اس بات سے چھٹی کہ وہ اپنا مال اور اپنا آپ لگائیں جہاد کے راستے میں، اس سے کبھی وہ چھٹی نہیں مانگیں گے، واللہ علیم بالمتقین اللہ کریم جاننے والے سے متقیوں کو، انما بات یستاذنک الذین آپ سے چھٹی لے لیتے ہیں وہ لوگ لا یؤمنون باللہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، والیوم الآخر اور روز آخرت پہ، وارتابت قلوبہم اور ان کے دلوں میں شک پڑ چکا ہے،
کہ رومیوں کا مقابلہ یہ دل گردے کی بات ہے، سپر پاور سے لڑنا چاہتا ہے. کس سے؟ جس نے خسرو پرویز کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جس نے شاہ فارس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ سپر پاور جو پوری دنیا پہ مسلط ہے، محمد انہی سے لڑنے جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ، وہ اپنے شک میں متردد ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں جو ایکسکیوز پیش کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ سڈنلی ان کا کوئی ایکسکیوز پیدا ہو گیا. اگر ان میں واقعی جذبہ جہاد تھا لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو پہلے سے اس کے لیے تیار رہتے. انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ پہلے سے وہ اس فکر میں تھے کہ ہم نے بہانے ڈھونڈنے ہیں. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کے ارادہ کر چکے ہوتے لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اسی کے لیے وہ تیاری کر جاتے. عدہ کا معنی اسلحہ، عدہ کا معنی اسلحہ، وہ اس کے لیے تو پہلے سے اسلحہ تیار کر دیتے. اب جائیں ان کے گھروں میں دیکھیں کوئی ہے تیاری؟ جب تیاری نہیں ہے تو یہ نہیں کہ سڈنلی ان کی بھی بیمار ہو گئی، نہیں، ان کا ارادہ ہی تھا جانے کا. وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ کریم نے برا سمجھا انبعاثهم، ان کا اٹھنا جہاد کے لیے. فَثَبَّتَهُمْ، تو بٹھا دیا اللہ کریم نے ان کو. وَقِيلَ قُعُودُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا کہ بیٹھو بیٹھنے والوں کے ساتھ. تو بیٹھنے والے ہوتے ہیں عورتیں. بیٹھنے والے کون ہوتے ہیں؟ عورتیں. کیونکہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، تو خوالف صيغہ فیمنن کا کہ یہ منافقین چاہتے ہیں کہ بس بیویوں کے پاس بیٹھے رہیں. صحیح، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کہو میں کہ جاؤ بیویوں کے پاس بیٹھ جاؤ. اس سے زیادہ سخت الفاظ اللہ تو کوئی گالی نہیں دے سکتا. صحیح صاحب، اللہ یا پیغمبر گالی دینے والا تھوڑا ہوتا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لو خرجوا فیکم، اگر یہ اچھا ہوا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ گئے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ بھی اچھا ہوا، آپ نے اجازت دے دی، دینا تو نہیں چاہیے تھا، آپ تحقیق کر جاتے، لیکن جب آپ نے دے دی تو اچھا ہوا کہ منافق گئے نہیں آپ کے ساتھ. لو خرجوا فیکم، اگر یہ لوگ نکل جاتے آپ لوگوں کے صفوں میں، ما زادوکم الا خبالا، تو آپ کے لیے فساد انکریز کروا دیتے، آپ کے لیے مزید ڈس آرڈر پیدا کر دیتے. کیونکہ وہاں صفوں میں میدان جنگ میں وہ لوگوں کے دلوں میں بات ڈالے بھائی یہ کیا مصیبت میں ہم نے ہمیں ڈالا ہے، روم کے ساتھ جھگڑا کرنا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وہاں پہ مصیبت بہت بڑی ہوتی. ما زادوکم الا خبالا ولأوزغوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور یہ دوڑتے رہے آپ کے صفوں میں آپ کے لیے فتنہ پیدا کرتے ہوئے. وفیکم سماعون لهم، اور آپ میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کی یاری ہے ان سے تو ان کی بات کو سنتے ہیں. تو یہ اگر میدان جہاد میں ہوتے اور ان سے بات کہہ دیتے وہ بھی لوٹ کے آتے، وہ فتنہ بہت بڑا ہوتا. واللہ علیم بالظالمین، تو ما زادوکم الا خبالا، واپس اپنے سبق پہ کہ اللہ کریم نے فرمایا اچھا ہے کہ یہ آپ کے پاس آپ کے ساتھ نہیں تھے، یہ تو آپ کے لیے مصیبت پیدا کرنے والے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے الائس کے متعلق کہ وہ نہیں گئے. وہی یات العذاب، اور اگر وہ الائس ایک بار پھر آ گئے، ودو، تو یہ لوگ تو چاہیں گے لو انہم بادون فی الاعراب، کہ وہ سارا میں بیٹھے رہیں. یسألون عن انبائکم، اور آپ کے خبریں لیتے رہے. ولو کانوا فیکم، اور اگر آپ کے ساتھ صفوں میں ہوتے. ما قاتلوا الا قلیلا، تو وہ فائٹ نہ کرتے مگر بہت تھوڑا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ پیغمبر انسان ہے کہ نہیں؟ ذرا غور سے، پیغمبر انسان ہے. اس پیغمبر کو بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہیں؟ اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی تکتا ہے کہ نہیں تکتا؟ یہ سارے معاملات جو آپ کو پیش آتے ہیں اس کو بھی پیش آتے ہیں، لیکن یہ سارے معاملات کو پیچھے رکھ کر اللہ کی راستے میں نکل جاتے ہیں اور آپ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں. تو اگر آپ مسلمان ہیں تو پیغمبر کو فالو کریں، وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینی بات ہے آپ کے لیے اسوۃ حسنہ، بہترین رول ماڈل. اسوۃ حسنہ بہترین رول ماڈل. تو مسلمان کے لیے کوئی دوسری شخصیت رول ماڈل نہیں ہو سکتی. ہر مسلمان کے لیے بلا امتیاز ایک ہی رول ماڈل ہے، and that is رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہاں قرآن سے یہ عقیدے والی بات نکل آئی. میں کہوں گا فلاں میرے لیے رول ماڈل ہے، فلاں میرے لیے رول ماڈل ہے، فلاں میرے لیے. وہ ہمارے بارے میں ایک بار کہہ دے کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک ہے، مولویوں نے اس کا ایسا بیڑا غرق کر دیا، اس نے توبہ کی کہ رسول اللہ میرے رول ماڈل ہے. صحیح.
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینی بات ہے آپ کے لیے فی رسول اللہ، رسول اللہ کی ذات میں اسوۃ حسنہ. اب دیکھیں یہاں کہہ دیا فی رسول اللہ، رسول اللہ میں، کس میں؟ ایسا نہیں کہا کہ رسول اللہ کے اعمال میں، رسول اللہ کے افعال میں، رسول اللہ کے اقوال میں، بلکہ فرمایا فی رسول اللہ، رسول اللہ کی ذات آپ کے لیے رول ماڈل ہے. تو لک ایٹ دی ذات اینڈ پرسنالٹی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے حلیہ کیسے بنایا ہے؟ ایک مسلمان کا حلیہ اپنے پیغمبر جیسے ہونا چاہیے. اس کی نشست و برخاست کیسی ہے؟ اس کی نشست و برخاست اپنے پیغمبر جیسی ہونی چاہیے. اس کی شخصی زندگی کیسی ہے؟ شخصی زندگی رسول پاک جیسی ہونی چاہیے. اس کی خاندانی زندگی کیسی ہے؟ رسول پاک جیسی ہونی چاہیے. اس کی معاشی زندگی کیسی ہے؟ رسول پاک جیسی ہونی چاہیے. معاشرتی زندگی کیسی ہے؟ سیاسی زندگی کیسی ہے؟ قومی کیسی ہے؟ بین الاقوامی کیسی ہے؟ جب وہ خلیفہ بنے کیسا ہے؟ جب وہ رعیت میں رہے کیسا ہے؟ آپ کو رول ماڈل ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ، ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں. تو ایک ہوتا ہے عمل کی بات اور ایک ہوتا ہے ذات کی بات. جس طرح ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل مشہور ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں ہے کہ نہیں ہے. اب یہاں ہے ہمارے ہاں ایک پارٹی ہے، اس کو کہتے ہیں عوامی نیشنل پارٹی، بادشاہ خان والی پارٹی. تو ان کے ساتھ چونکہ مقابلہ الیکشن میں ہوتا ہے علماء کا، تو علماء کے متعلق عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. صحیح، اور ویسے مزاح اور لطیفوں میں کہ لوگوں کے دلوں میں ذرا مولویوں کی نفرت پیدا ہو جائے اور ووٹ ہمیں دیں. صحیح، تو وہ کہتے ہیں کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو، جو کرتا ہے وہ، یعنی مین کہ اس کے بول کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لے، کہ مولوی کی ذات کو اپنے لیے رول ماڈل نہ بناؤ. تو میں یہ نہ کہتا کہ مولوی جو کرتا ہے وہ بھی کرو اور جو کہتا ہے وہ بھی کرو. میں ان پہ رد کر دیتا. میں نے کہا کہ ہاں یہ بات ہے جو وہ کہتے ہیں، میں نہیں تردید کرتا کہ مولوی جو کہتا ہے وہ کرو، جو کرتا ہے وہ نہ کرو. اور میں نے کہا نیشنل پارٹی والا جو کرتا ہے وہ بھی نہ کرو، جو کہتا ہے وہ بھی نہ کرو. صحیح، تو میں نے کہا پھر بھی ہم ان سے بہتر ہوئے. تو انہوں نے کہا بھائی اس مولوی کو کیا جواب دیں، یہ تو مصیبت ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات اسوۃ حسنہ، بہترین رول ماڈل. تو حضور نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، الا آ کے اس نے کرنے کے بعد منع فرمایا. آپ یہ لکھیے، یہ جنرل پرنسپل ہے فقہ میں کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ کرو، جو کچھ بھی آپ نے کہا ہے تو وہ کرو. جس چیز کو بھی آپ نے دیکھے ہوئے کنفرم کر دیا ہے وہ خاموش رہا، کیونکہ پیغمبر کبھی ناجائز کام پہ خاموش نہیں رہتا، وہ فوراً ٹوک دیتا ہے. پیغمبر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہتا. مثلا چودھری صاحب کوئی کام کرے اور پیغمبر خاموش رہے، امکان نہیں. اور تبھی تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر سے کہہ دیا، حضرت خضر سے جب کہہ دیا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے. اب خضر علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ یہ تو شریعت کا پیغمبر ہے، میں تو ایسا کام کروں گا جو اس کی شریعت میں ناجائز ہوگا، اور یہ خاموش رہ نہیں سکے گا کیونکہ اس کی ڈیوٹی کے خلاف ہے. اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ ناجائز کو ناجائز کہہ دے. تو جو اس کی ڈیوٹی ہے تو اپنی ڈیوٹی کو دبائے گا؟ کبھی نہیں دبائے گا. اور تبھی اس نے اس سے کہہ دیا کہ انک لن تستطیع معی، آپ کبھی بھی میرے ساتھ خاموش نہیں رہ سکو گے. صحیح. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے شورٹی نہیں دے دی، صحیح، ایشورنس نہیں دے دی کہ نہیں جی میں کیسے خاموش نہیں رہوں گا. اس نے کہا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں خاموش رہوں گا. صحیح، اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں خاموش رہوں. اور جیسے جیسے وہ حرکت کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا کہ اس نے کہا میں نے آپ سے کہہ دیا تھا. اس نے کہا نیکسٹ آئی ول ٹرائی ٹو مائی بیسٹ. صحیح. اس نے کہا آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ کے مشن کے خلاف ہے، کیسے کرو گے؟ پیغمبر نہیں خاموش رہ سکتا، پیغمبر کمپرومائز کرنے والا ہوتا نہیں. تو اس لیے حدیث اور سننا، آپ لکھیں حدیث اور سننا. ٹیکنیکلی حدیث کا معنی ہوتا ہے قول الرسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی کرنے کے لیے یا نہ کرنے کے لیے. اور سننا وہ عمل جو حضور نے کیا یا کرنے والے پہ انکار نہیں کیا. ہر وہ چیز سنت ٹھہرتی ہے جو حضور نے کیا یا ایک صحابی کر رہا تھا اور حضور نے اس کا برا نہ مانا. یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادف استعمال ہوتے ہیں. سنت کو حدیث کہتے ہیں اور حدیث کو سنت کہتے ہیں، انٹرچینجبل جسے کہتے ہیں.
سنت کو حدیث اور حدیث کو سنت کہتے ہیں. تو حدیث کی ڈیفینیشن ٹیکنیکلی ہو گئی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قول النبی او فعلہ او تقریرہ، حضور کا قول یا اس کا فعل، او تقریر میں اسپیچ نہیں، او تقریر یا اس کی کنفرمیشن. when he saw someone doing something اور اس نے کوئی برا نہیں مانا، اس کو کہتے ہیں تقریر النبی کہ یہ کام جائز ہے، تبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. نہیں ہے تو آپ خاموش. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تقیہ کہتے ہیں، وہ تقیہ کہتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی پر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھلائی کرتے ہیں یا برائی؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا. تو ہم نے کہا پھر خاموش کیوں رہا؟ اس نے کہا وہ تقیہ کی بنیاد پہ خاموش رہا. کس کی بنیاد پر؟ تقیہ کی بنیاد پہ خاموش رہا. اچھا تو حضرت ابوبکر کی بیعت کیوں کی؟ حضرت عمر و عثمان کی بیعت کیوں کی؟ تقیہ کی بنیاد پر بیعت کی. اچھا تو ان کے ساتھ پھر جہادوں پہ کیوں چلے گئے؟ جی تقیہ کے بنیاد پر وہ جہادوں پہ چلے گئے. وہ حالانکہ وہ جہاد اس کے نزدیک ناجائز تھے، اس لیے کہ خلیفہ اسلامی نہیں تھا. اچھا تو غزوہ بنو حنیفہ میں پھر اس نے کنیز کو کیوں قبول کیا؟ جو قیدی آئے تھے تو اس میں ایک کنیز کو کیوں قبول کیا؟ تقیہ کے بنیاد پہ قبول کیا کہ وہ نوٹس لیں گے اور نوٹ کریں کہ یہ تو مان نہیں رہا اس لیے قبول نہیں کر رہا، تو تقیہ کے بنیاد. اچھا تو یہ ساری چیزیں تقیہ کی. پھر اسی کنیز کو بطور ملک یمینی، ایک کو کہتے ہیں ملک نکاحی، جو ملک آپ کا ہوتا ہے اپنی بیوی پر، اسے کہتے ہیں کیا؟ ملک نکاحی، جس کے اساس پر سیکسول ٹچ آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ لیکن ملک یمینی میں دو چیزیں جائز ہو جاتی ہیں، سیکسول ٹچ، لیکن فرسٹ آف دیٹ اس کی ملکیت کیوں سے خریدیں، فروخت کریں، آزاد کریں، جو بھی آپ کرنا چاہیں. صحیح. تو مالک وہ اپنی کنیز کے، کیونکہ ملک یمینی جو ہے یہ مضبوط ہے ملک نکاحی سے. ملک نکاحی سے آپ اپنی بیوی کو فروخت تو نہیں کر سکتے. کیا کر سکتے ہیں؟ ذرا دور سے آپ اپنی بیوی پر یہ اسٹریس بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے فلاں فلاں کی خدمت کرنی ہے. نہیں صحیح ہے. آپ کا ملک یمینی توڑی ہے، یہ ملک نکاحی ہے. یہ کیا ہے؟ ملک نکاحی ہے. یہ بہترین معاشرت کا کام ہے کہ خاتون سے کہا جائے کہ اپنے شوہر کی خدمت کیا کریں. کیا کریں؟ شوہر کی خدمت کیا کریں. ادروائز اگر آپ صاحب اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹس رکھتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو خاتون کو حق پہنچتا ہے کہ آپ سے کہنے کہ بھائی یہ روٹی پکانے کے لیے اور یہ چائے پکانے کے لیے آپ اپنے لیے کوئی نوکرانی رکھیں. صحیح. اور آپ کے فائنانشیل اس کے پوزیشن کو دیکھا جائے تو کورٹ بھی آپ سے کہے بھائی رکھے نوکرانی، آپ کی نوکر توڑی ہے. صحیح صاحب یہ باتیں سن لی، لیکن یہ کیسٹ گھر میں نہ سنا ہے، ورنہ جان کے لالے پڑ جائیں گے. اچھا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یقینی بات ہے آپ کے لیے رسول اللہ کے ذات اسوۃ الحسنہ، بہترین رول ماڈل، بہترین رول ماڈل. تو ہم بات کر رہے تھے کہ شریعت اسلامیہ کے 4 بنیادی مآخذ ہیں. ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع امت، اور چوتھا قیاس. اور ثانوی مآخذ وہ ہے 6، لیکن اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. ایک کو کہتے ہیں استحسان، دوسرے کو کہتے ہیں مصالح مرسلہ، تیسرے کو کہتے ہیں عرف اور عادہ، چوتھے کو کہہ دیتے شریعت و من قبلنا، پانچویں کو کہتے ہیں استصحاب الحال، اور چھٹے کو کہتے ہیں آثار الصحابہ. اب ایک ایک کی بات کریں. استحسان اور مصالح مرسلہ جسے کہتے ہیں پبلک انٹرسٹ، تو کبھی کبھار جس چیز کا ماخذ شریعت میں نہیں ہوتا وہاں پہ پبلک انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ پبلک انٹرسٹ کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں وہ استحسان ہے، جبکہ امام مالک اسے مصالح مرسلہ کہتے ہیں. بس صرف وہ ٹرم کا فرق ہے. دوسرا ہے عرف.
customs and conventions. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے گئے تو آپ نے عربوں میں پائے جانے والے عرف اور عادت، ان کے رسم و رواج کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. نمبر 1 جو مکمل صالح قسم کے عادات اور رسم و رواج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا ایز اٹ از. دوسرے وہ جو پارشلی ٹھیک تھے اور پارشلی گڑبڑ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریفارمیشن کروا دی، اصلاح کروا دی. اور تیسرے وہ جو مکمل طور پر غلط تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹ ونس اس کا بیڑا غرق کر دیا کہ نہیں ہے اس کا کوئی تصور ہماری دین میں. استصحاب الحال، استصحاب پہلا سین اور دوسرا سواد. استصحاب الحال ہم قانون میں ایسے کہتے ہیں، کانسٹیٹیوشن سائٹ پر اس کو کہتے ہیں اسٹیٹس کو. اسٹیٹس کو، اسٹیٹس کو کانسٹیٹیوشن سائٹ پر، اور لیگل سائٹ پر اسے کہتے ہیں لا آف اسٹاپل. لا آف اسٹاپل، ESTOPPLE. صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، ادروائز ہے ایسا نہیں. کیونکہ لا آف اسٹاپل the matter which has been decided already in a court of law. وہاں پہ اگر آپ اسے دوبارہ کورٹ آف لا میں لے چلیں جو سپیریئر نہ ہو، تو وہاں پہ لا پہ اسٹاپل اپلائی ہوتی ہے اور اسے نکال دیتا ہے اس کیس کو کہ میٹر آلریڈی بین ڈیسائیڈڈ. اسٹیٹس کو کا لفظ ذرا اچھا ہے کہ چیز جو جیسے چلے آ رہی ہے اسی طرح رکھیں. تو یہ استصحاب الحال. مثلاً کبھی کبھار وہاں پاکستان میں کہتا ہوں، پاکستان میں کبھی قصہ پیدا ہو جاتا ہے، قریش صاحب ایک گھر آباد کر دیتا ہے، اس کے سامنے پہلے سے گھر آباد ہے اس کا ذیشان کا، اس کے بارش کی پانی اسی کے گھر سے گزرتی رہتی تھی، لیکن جب گھر آباد نہیں تھا، اب گھر آباد ہو گیا، کوئی دوسرا نکاس ہے نہیں، ذیشان نے انکار کر دیا. تو وہاں پہ قانون کہتا ہے اس استصحاب الحال کو کہ پہلے سے یہ اس خطے کے بارش کا پانی کہاں جا رہا تھا. صحیح نہ دیٹ از دی ذمہ داری آپ قریشی صاحب کہ وہ یہاں یہ پروو کرے اور آرگیو کرے کہ یہ پانی اسی خطے سے جا رہا تھا. تو وہاں پہ استصحاب الحال پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے گزرے گا. صحیح. 5ویں چیز اسے کہتے ہیں آثار الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. آثار الصحابہ فنڈامنٹل حیثیت اختیار کرتے ہیں جب قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا اختلاف نہ ہو یا اجماع کے ساتھ. یہ آپ لکھیں کہ آثار الصحابہ یہ بنیادی طور پر تو ثانوی اور سیکنڈری سورسز میں ہیں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں قرآن و سنت اور اجماع امت نہ ہو تو اسے کہتے ہیں ملحق بالسنہ. ملحق بالسنہ مینز کہ یہ آٹومیٹکلی سنت کی پوزیشن اختیار کر جاتا ہے اور امت باؤنڈ ہوتا ہے کہ اس کو فالو کر دیں. اور 6ٹھی چیز شریعت من قبلنا، شریعت من قبلنا ہمارے سے پہلے نبیوں کی شریعت. اگر قرآن اور سنت میں اس کو نقل کیا جائے اور ایکسپلیسلی قرآن اور سنت اس سے انکار نہ کرے کہ نہیں اب نہیں ہے، تو پھر وہ شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہوتی ہے. شریعت من قبلنا یعنی ہم سے پہلے والے لوگوں کی شریعت کہ قرآن اور سنت نے اس کو ذکر کر دیا لیکن اسے کنڈیم نہیں کیا یا اسے رد نہیں کیا، اسے اوبریگیٹ نہیں کیا، تو وہ آٹومیٹکلی ہماری شریعت بن جاتی ہے. سنت و رسول میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ہے حدیث اور دوسری ہے سنت. اٹلی تو اس میں فرق ہے کہ حدیث قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سننا فعل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپروول یا کنفرمیشن، سائلنٹ کنفرمیشن، تو سائلنٹ کنفرمیشن وہ سنت کے ساتھ شامل ہے. لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ انٹر ریلیٹڈ بلکہ انٹرچینجبل ہیں. سنت کو حدیث کہا جاتا ہے اور حدیث کو سنت کہا جاتا ہے. اور جو جنرل ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سنت و رسول یہ شریعت کا ماخذ ہے. دیٹ از سورس آف اسلامک لا، سنت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنت و رسول یہ لکھیں
یہ دو قسم کے ہیں. ایک ہے آپ کا عمل یا کمانڈمنٹ ٹو ڈو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ کا آرڈر کیسے کریں. دوسرا پروہیبیشن یا آپ کی نہیں کیسے نہ کریں، نہیں یا پروہیبیشن، یہ کام نہ کریں. لیکن ایک تیسری چیز ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ چکے تھے، سائلنٹ، سکوت. اور اسے کہتے بھی ہے امر مسکوت عنہ، امر مسکوت عنہ، وہ کام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں. یعنی کوئی واقعہ نہیں پیش آیا کہ وہ آپ کے متعلق اس کے متعلق بولتے کہ کرو یا نہ کرو. اب جس کے متعلق ایکسپریسلی کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تو ہے اسی طرح، لیکن مسکوت کے متعلق تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ امر مسکوت کہیں کسی شریعت والے حکم سے اس کا کنٹرڈکشن تو نہیں. تو اگر کہیں کنٹرڈکشن ہے تو اٹ مینس کہ وہاں سے یہ ثابت ہے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو، مینس کہ جب کنٹرڈکشن ہے تو یہ کام نہ کرو. لیکن اگر کنٹرڈکشن نہیں تو وہ اپنے جواز پہ باقی رہتا ہے، جو ہم نے قاعدہ بتا دیا تھا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، جس چیز سے شریعت ساکت ہے تو وہ مباح ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. اب ذہن میں آ گئی. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت دو قسم کے ہیں. ایک وہ جس کا اتباع کرنا لازم ہے، جس کا اتباع کرنا لازم ہے. علماء اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے اس کو ٹیکنیکل نام دیتے ہیں سنن عبادی. سنن عبادی، دیٹ از اے پارٹ آف ورشپ، دیٹس اے پارٹ آف عبادہ. اور دوسرے کو کہتے ہیں سنن عادی. انسان عادتاً اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے. ہاں تو ایسا نہیں کہ ہم کسی کو امپوز کریں اس پر کہ آپ نے اس طرح بیٹھنا ہے اور اس طرح اٹھنا ہے. لیکن چونکہ حضور کا طریقہ ہے صحیح، اور حضور صرف ہمارے نبی نہیں تھے، ہمارے محبوب تھے، وہ امت کے محبوب تھے. اور محبت مطلوب ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر آپ اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھے فالو کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، اللہ کریم نے کہلوا دیا. تو سنن عادی کا اتباع یہ بھی ایمان اور محبت کا تقاضا ہے. یہ لکھ کے کہ بھائی ہم دیکھیں حضور کیف کان یجلس وکیف کان یقوم وکیف کان یذهب وکذا وکذا فنتبعه فی کل مجالات حیاتنا. هذه محبہ ایمانیہ، یہ ہے وہ محبت ایمانی جس کے اساس پہ سارے امت سے یہ تقاضا ہے کہ وہ حضور کو دیکھ کے بیٹھتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے. صحیح تائید سورہ حشر. صاحب میں نے آپ کو تب چھوڑ دیا جب آپ امام بخاری بن جائیں. کیا خیال ہے، ارادہ ہے کہ نہیں؟ 59 سورۃ نمبر 59 آیت نمبر 7، آیت نمبر 7 نکال لیا. آیت 47 ما افاء اللہ علی رسولہ من آل القرى، وہ مال اور جائیداد جو اللہ نے رسول پاک کو دے دیا بطور فے. میں نے کہہ دیا کفار سے ملنے والے مال یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں غنیمت اور دوسرے کو کہتے ہیں فے. غنیمت کفار سے وہ حاصل کردہ مال جو جنگ کے پس منظر میں مل چکا ہو، اور فے وہ جو صلح کے اور ریکنسیلیشن کے پس منظر میں، کسی کمپرومائز کے پس منظر میں بغیر جنگ کے مل چکا ہو. تو پہلے والے کو غنیمت کہتے ہیں، دوسرے والے کو فے. غنیمت کا حکم یہ ہے اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں. تو 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے اور ایک حصہ 5 مصارف میں تقسیم ہوگا. سورہ توبہ میں اس کی تاکید گزر چکی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ کے پاس. اور یہاں فے، اس میں مجاہدین نے جہاد کیا نہیں، یا تو جہاد ہوا ہی نہیں، قتل و قتال اور فائٹ ہوئے نہیں.
تو مسلمانوں نے کہا کہ اس مال کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا یہ فے ہے، اٹ ول گو ٹو دا بیت المال. صحیح. اور بیت المال مینس کہ ان 5 طبقوں میں تقسیم کیا جائے گا. ما فاء اللہ علی رسول من آل القرى، جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا ہے آباد شہروں والوں کے مال سے بطور فے. فللہ وللرسول، وہ اللہ اور رسول کے لیے، ولذی القربى اور رسول پاک کے قرابت داروں کے لیے ہے. تو ایک حصہ رسول پاک لے لیتے اور ایک حصہ آپ کے اہل بیت لیا کرتے تھے. اور یہی ایک فلسفہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ سادات کے لیے، ذیشان کے لیے زکوٰۃ کا مال لینا وہ حرام اور ناجائز ہے اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ رحمہ اللہ. صحیح. اب اس کی علت کیا ہے؟ تو علت بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ انہیں فے اور غنیمت میں خمس مل جاتا ہے، 5واں حصہ مل جاتا ہے، لہذا زکوٰۃ دوسرے فقراء کا استحقاق ہے. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے اس وجہ سے ناجائز نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإنها أوساخ الأموال، کہ میری جینس وہ میری جینس ہے، انہیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. اور زکوٰۃ کا مال یہ لوگوں کے مال کے ڈرٹ ہیں، اسی کے میل کچیل ہیں. تو میرے سادات نے میل کچیل سے اپنے کو جان مارے گئے. ہاں. فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامیٰ، قرابت داروں کے لیے، والیتامیٰ یتیموں کے لیے، والمساکین مسکینوں کے لیے، وابن السبیل مسافروں کے لیے، کہ لا یکون دولتاً، یہ اس لیے اب یہ کہ لا یکون دولتاً یہ علت صرف فے کے لیے نہیں، یہ شریعت کے جملہ مالی وظائف کے لیے علت ہے. آپ لکھ گئی کہ شریعت نے مالی وظائف کیوں مقرر کیے ہیں. یہ فے میں فلاں کو یہ دے دے، غنیمت میں فلاں کو یہ دے دے، زکوٰۃ یوں دے دے، خمس یہ دے دے، رکاز اور کنز میں یہ دے دے، صدقۃ الفطر یوں دے دے، عشر یوں دے دے، اموال تجارت میں یوں، یہ ڈھیر سارے صدقات دے دے، ڈونیشن دے دے، ویلفیئر کا کام کرے فلاں کے. یہ کیوں شریعت نے لازم قرار دیا؟ اللہ کریم نے اس کی حکمت بیان کر دی تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کریں، کچھ نہ کچھ تو غریبوں کے پاس بھی آیا کرے. کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال چکر لگانے والا نہ رہے صرف مالداروں کے درمیان. وما آتاکم، یہ حصہ استشہاد کے لیے یہ حصہ ہے، یعنی میں اس پہ لانا چاہتا تھا. وما آتاکم الرسول، وہ سارے کام جو رسول پاک آپ کو دے چکے، قولاً فعلاً یا تقریراً. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وما قال الرسول او ما فعل الرسول، بلکہ کہہ دیا وما آتاکم الرسول. آتا یوتی ایتاء بمعنى اعطى یعطی اعطاء، والاعطاء یشمل القول والفعل والتقریر. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہو وہ بھی شریعت، حضور نے کیا ہو وہ بھی شریعت، حضور نے کسی کو دیکھا ہو کر رہا ہے اور ساکت رہ چکا ہو وہ بھی شریعت. تو اس لیے لفظ آتا یہ بڑا انکلوسیو ورڈ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، لیکن نہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ نہیں کہا کہ حضور نے جو کام نہ کیا ہو، کیونکہ وہ اپنے جواز پہ باقی رہتا ہے. وما نہاکم، جس سے حضور نے منع کیا ہو، فانتہوا، تو اس سے منع ہو جاؤ. صحیح. اور یہی وہ بات ہے اہل سنت والجماعت اور اہل ظواہر کے درمیان اختلافی، کہ وہ ہر ایک چیز کو بدعت کا ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ یہ بدعت اور یہ بدعت اور یہ. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے کیا نہیں تھا. بھائی حضور نے کیا نہیں، یہ شریعت کا ماخذ نہیں. شریعت کا ماخذ ہے حضور نے منع کیا ہے، حضور نے منع کیا، حضور نے کیا نہیں ہے. تو لیٹس کنسیڈر اٹ اور تھنک اباؤٹ اٹ ان انادر وے، کہ اس کا شریعت سے کوئی کنٹرڈکشن ہے نہیں ہے. تو شریعت میں اس کا کوئی بیس ہمیں مل جاتا ہے. ہاں بیس تو موجود ہے، بنیاد تو. فار ایگزامپل دعا بعد الصلاۃ، یہ نماز کے بعد جو ہم جماعت سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا، لیکن کیا یہ بدعت ٹھہرتا ہے؟ نو. لیٹس گو thoroughly into the hadith of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور فرائض کے بعد یا نمازوں کے بعد یہ کس کا یہ ٹک کر گیا. نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے کہ نہیں؟ صرف کرتے نہیں تھے، بتلاتے تھے صحابہ کو کہ آپ
نماز پڑھیں تو پھر یہ دعا کریں. کسی سے کہا استغفر اللہ پڑھیں, کسی سے کہا اللہم انی اعوذ بک من الہم والغم والحزن والکسل والجبن والبخل ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال. کسی سے کہہ دیا یہ پڑھا کریں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک و تعالی ذو الجلال والاکرام. کسی سے یہ کہہ دیا یہ پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء من درک الشقاء من شماتۃ الاعداء من سوء القضاء. مختلف دعائیں, سینکڑوں دعائیں سکھائی صحابہ کرام کو. صحیح. تو اب وہ سکھائی انڈیویجولز کو, اگر انہی دعا کو اجتماعی طور پر کیا جائے تو جائز ہوگا یا بدعت؟ تو اکارڈنگ ٹو سلفیین وہ کہتے ہیں کہ وہ بدعت ٹھہرے گا, اس لیے کہ حضور نے نماز کے بعد دعا جمع کے ساتھ نہیں کرائی. حضور نے منع کروایا؟ نہیں جی, منع نہیں کروایا. کوئی اصل ملتا ہے ہمیں کہ حضور نے جمع سے دعا نماز کے بعد کروائی ہے؟ ہاں, عباد ابن تمیم کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عباد ابن تمیم, ہاں عباد ابن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا کروائی. تو اب نفس جواز پیدا ہو گیا کہ کنٹرڈکشن نہیں اور بیس موجود ہے, کنٹرڈکشن نہیں اور بیس موجود ہے. البتہ یہ ہونا چاہیے کہ اسے نماز کے ساتھ اگر لازم قرار دیا جائے کہ خواہ دعا کریں پھر بدعت ٹھہر جاتی ہے, کیونکہ جس چیز کو آپ اپنی حیثیت سے اوپر لے جائیں وہ بدعت اختیار کر جاتا ہے. اگر آپ سنت کو واجب ٹھہرائیں تو بدعت ہو جاتا ہے, اگر آپ مستحب کو سنت ٹھہرائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بدعت ہو جاتا ہے. تو اس لیے کبھی کبھار چھوڑنا چاہیے تاکہ لوگوں کو مسئلے کا پتہ چلے. صحیح. تو اب آج کے بعد میں کبھی کبھار چھوڑوں گا, لیکن پہلے یہ لازمی تھا کہ آپ کو مسئلہ بتائیں, ورنہ پھر آپ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں وہی کہاں سے آئی, کل تک دعا کر رہے تھے آج چھوڑ دیا. وابے ہو گئے. واپس اپنے سبق دیں. یہ اصل میں قریشی صاحب مسئلہ ہوتا ہے علمیت کا, اور یہ جو اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے. رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. یقینی بات ہے آپ کے, تو یہ خطاب نمبر 2 ہے مومنوں کے لیے. یہ دوسرا خطاب ہے مومنوں کے ساتھ, بلکہ دوسرا نہیں تیسرا. ایک گزر گیا تھا النبی اولا بالمومنین آیت نمبر 6, اور دوسرا پھر آیا تھا آیت نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم. اور یہ تیسرا خطاب لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے آپ کے لیے رسول اللہ کی ذات میں اسوۃ حسنۃ بہترین رول ماڈل. صرف اسوہ بھی نہیں کہا کہ رول ماڈل ہے, نہیں پیچھے کہہ دیا کوالٹی بیان کر دی, بہترین رول ماڈل, اور بہترین رول ماڈل کو فالو ہی کرنا ہے. اسوۃ حسنۃ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے لیے بہترین رول ماڈل ہے, لیکن اس رول ماڈل کو اپنائے گا کون؟ مسلمان تو سارے ہیں لیکن سارے نہیں اپناتے. اللہ کریم فرماتے ہیں اس رول ماڈل کو اپنانے کے لیے 2 تصورات ہونے چاہیے, اللہ کا خوف اور روز آخرت کا خوف. صحیح, تبھی فالو کریں گے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, یہ ان کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت کے اکاؤنٹیبلٹی سے, روز آخرت کے احتساب. تو یہ لوگ وہ رسول اللہ کو 100% فالو کرتے ہیں, اور باقی لوگ وہ تو فلسفے کرتے رہتے ہیں, ہوتے ہیں مسلمان لیکن فلسفے کرتے رہتے ہیں. نائٹ کا رول ماڈل ہوتا ہے. اچھا, استغفر اللہ العظیم الذی, ہاں رول فٹ بال کا رول ماڈل ہے. صحیح, میں نے کہہ دیا تھا اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از رول ماڈل فار دا انٹائر امہ, نوبڈی ایلس. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ, جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. رجا کل رجاء فی القرآن فهو بمعنى الخوف, قال احمد بن حنبل رحمہ اللہ, کہ لفظ رجا جہاں بھی قرآن میں آیا اس کا معنی ہوگا ڈر. وذکر اللہ کثیرا, اور جو یاد کرتے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ. ولما رأى المؤمنون الاحزاب, اب اللہ کریم بیان تو کرتے ہیں احزاب والا واقعہ, لیکن درمیان میں اہم پوائنٹ وہ ڈکٹیٹ کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ, اور جب دیکھ لیے مومنوں نے الاحزاب کنفیڈریٹس یا الائز, وہ افواج جو چاروں طرف سے مدینہ پہ حملہ کر چکے تھے. قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اب دیکھیے آپ آیت نمبر 13 پہ جائیں,
بیک ٹو آیت نمبر 13 ٹو آیت نمبر 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. دیکھ لیا آیت نمبر 12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ جب منافق اور کمزور اعتقاد والے لوگ کے رہتے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا کہ اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا ہے. یہ تھا منافقین کا رد عمل. اب مومنوں کا رد عمل کہ چاروں اطراف سے لوگ امڑ آئے تو انہوں نے کہا یہ ہے اللہ کا وعدہ صحیح کہ ہمیں کامیابی ملے گی. یہ ہوتی آئی کیو کی بات. کس چیز کی بات ہوتی؟ آئی کیو کی. ایمانی آئی کیو یہ تھا کہ انہوں نے ڈھیر سارے لوگ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ ابھی اللہ کا وعدہ سچا ہے صحیح. اور باقیوں نے ڈھیر سارے لوگ تو ان کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے. ڈیپینڈ کرتا ہے what's there inside your heart کہ آپ کے دل کے اندر ایمان کتنا ہے. اپنے سبق پہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ آیت نمبر 22. اور جب دیکھ لیا مومنوں نے العذاب ان گروپوں کو قالوا انہوں نے کہہ دیا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ یہ وہ چیزیں جو وعدہ کیا ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے وصدق اللہ ورسولہ اور سچ بولا ہے اللہ اور رسول نے وما زادهم الا ایمانا وتسلیما اور ڈھیر سارے لشکروں کے آنے نے انہیں زیادہ نہیں کیا مگر ایمان اور تسلیم کے حوالے سے صحیح. اب ڈھیر سارے لوگ جو آئے تو ان کے منافقت میں اور کفر میں پختگی آ گئی اور مومنوں کی ایمان میں پختگی آ گئی. یہ ہوتا ہے وہ ہمیں جان بہرحال کے در لطافت تبغش خلاف نیست. حافظ نے بڑی اچھی بات کہی. کس نے؟ حافظ نے کہ بہرحال کے در لطافت تبغش خلاف نیست در باغ لال رویت و در شور بوم خس. بارش کا پانی میں فرق نہیں ہوتا. ہاں کس میں فرق ہوتا ہے؟ زمین میں. تو حافظ نے کہہ دیا کہ بارش کے پانی میں فرق نہیں ہوتا زمین کے حوالے سے وہ اپنا اثر دکھا دیتا ہے. زرخیز زمین پہ برسے فروٹ اور پھول اگائے صحیح اور سیم و تور والے زمین پر تو آدمی دم سے آئے. بہرحال کے در لطافت تبغش خلاف نیس در باغ لال روید در شور بوم خس. بوم خس وہ کیا کہتے ہیں وہ شورا زمین میں وہ کانٹے مانٹے ہاں وہ آ جاتے ہیں. اور عرب کے ایک شاعر نے بھی اسی انداز سے ایک بات کہی ہے کہ ار الاحسان عند الحر دینا وعند القن ملقصة وزما كقطر صار في الأصداف درا وفي شق الأفاعي صار سما. وہ فرماتے ہیں ار الاحسان عند الحر دینا. یا سبحان اللہ. حر مین اصیل طبیعت والے آدمی. کون؟ اصیل طبیعت والا آدمی جس کا بیک گراؤنڈ نوبل فیملی سے ہو جس کی طبیعت وہ بھی نوبل اسی کے ساتھ احسان کریں وہ اسے اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے اور عمر کے لیے قرض سمجھتا ہے کیونکہ احسانات آدمی کے ساتھ روزانہ نہیں کرتا. ایک بار تکلیف میں آپ نے کسی کے ساتھ احسان کر دیا وہ آدمی اگر اصیل مزاج کا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام بن کے رہے گا. تو اس نے ایک بار مجھے بڑی مشکل میں سہارا دے دیا تھا. کتنے روپے کا؟ $5 کا. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان ٹربل صحیح. تو وہ آپ کے ساتھ $5,000 اور $5 ملین کا بھی احسان کرے گا لیکن اب بھی کہتا رہے گا کہ وہ احسان میرے ذمہ اس کا دین ہے. یہ کس کی بات ہوگی؟ وہی آئی کیو کی کہ ار الاحسان عند الحر دینا وعند القن ملقصة وزما. اور رذیل آدمی اسی کے ساتھ آپ نے احسان کر دیا تو اس نے کہا کہ مارا. کیا کہ مارا مل گیا کچھ نہ کچھ اس کے مال سے کچھ ہم نے بھی تھوڑا صحیح. وہ کہتے ہیں انکم میں سے وہ سے کاؤنٹ کرتے ہیں. کس چیز انکم میں کہ پھر واپس نہیں دینا کہ مجھے چوڑے پہلے والے بھی کہ ار الاحسان عند الحر دینا وعند القن ملقصة وزما كقطر صار في الاصداف درا. بہار کے موسم میں جو قطرے برستے ہیں پانی کے بارش کے وہ صدف میں چلا جائے. صدف جانتے ہیں؟ سیپ. وہ سیپ میں چلا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ موتی بن جاتا ہے پرل بن جاتا ہے. وفی شق الافاعی صار سما. اور بہار ہی کے موسم میں یہ کالے ناگ بھی اس پانی کے لیے منہ کھولے ہوتے ہیں. کالا ناگ ہوتا ہے
تو اس کے منہ میں جو بھی قطرہ چلا جائے وہ 100% زہر بن جاتا ہے. صحیح. اب قطرے میں فرق نہیں، ظرف میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ ویسے شاعر کی آبزرویشن بڑی عجیب ہے کہ كقطر صار في الأصداف درا، لنعم ما قال هذا الشاعر، كقطر صار في الأصداف درا وفي شق الأفاعي الأفعاء سنیک، بلیک سنیک، وہ کیا کہتے ہیں، پھن کھولنے والا، پھن کہتے ہیں اسے، کوبرا. وفي شق الأفاعي صار سما. تائید سورہ بقرہ. آیت نمبر 26. ہم نے شاعری کی وہ میری کوئی آمدی قسم کی ہوتی ہے خاص مواقع پر. آیت نمبر 26. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ کریم اس سے کوئی شرم نہیں کیا کرتا کہ وہ بطور مثال مچھر کو ذکر کرے. اس کی مخلوق ہے، وہ مچھر کی مثال بیان کرے، مکھی کا مثال بیان کرے، اسپائڈر کا کریں. آپ لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا سورہ عنکبوت کی آیت پر اور سورہ حج کی آیت پر کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، اور دوسری جگہ فرمایا کہ مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت. تو مشرکین مکہ نے اعتراض کر دیا what type of کلام this is talking about flies and spiders, that is not the talk and wording of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ کریم نے جواب دے دیا کہ بھائی یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. اب اللہ کریم کوئی زوالوجی آپ کو نہیں پڑھا رہا. صحیح. اللہ کریم تو مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بعوضہ مچھر، ماسکیٹو. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے، فَيَعْلَمُونَ وہ عقیدہ رکھتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ جو مثال دی گئی ہے یہ اللہ کی جانب سے یقیناً نازل ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے. ان کا یقین کیوں بنتا ہے؟ پیغمبر نے کہہ دیا ہے. وہ سورس کیا ہوتا ہے اس کے لیے؟ ہاں رسول. اس کے لیے کوئی دوسرا سورس تو نہیں ہوتا. کوئی دوسرا سورس ہوتا ہے کہ آپ معلوم کریے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں. بس جو بھی آپ پیغمبر نے کہہ دیا اللہ کا کلام ہے، دیٹ از. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. جو کافر ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ یہ اس قسم کی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا ماسکیٹو کا ذکر کرتے رہے، اسپائڈر کا ذکر کرتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، اللہ کریم اسی کے سارے ڈھیر ساروں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، کیونکہ ظرف کی بات ہوتی ہے. کس چیز کی بات ہوتی؟ ظرف کی. ڈھیر ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے، ڈھیر سارے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، بدماش جو ہیں وہ اسی کے ذریعے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو واپس اپنے سبق پہ. فَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابَ، اور جب دیکھ لیا مومنوں نے العذاب، عذاب کو انہوں نے کہہ دیا ذا ما وعدنا اللہ، یہ وہ بات ہے جس کا وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ورسول اللہ کے رسول نے. اور اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ چلو آپ ہمت کریں، کامیابی آپ کے قدموں میں، کامیابی آپ کے قدموں میں. اور واقعی جب خندق سے وہ لوگ ناکام و نامراد لوٹ کے گئے تو حضور نے اطلاع دے دی صحابہ کو کہ آج کے بعد قریش اس قسم کے فرنٹ پہ آپ کے مقابلے میں نہیں آئیں گے. یہ ان کا آخری حربہ تھا جو ناکام ہو گیا. وَمَا زَادَهُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور انہیں اللہ کریم نے انکریز نہ کیا مگر ایمان اور تسلیم کے حوالے سے. یعنی انہیں انکریز کیا ایمان کے حوالے سے، اضافہ کروا دیا ان کے ایمان میں. من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے بعض وہ آدمی صدقو ما عاہدوا اللہ، صدقو جنہوں نے سچا کر دیا وہ وعدہ جو اللہ سے کر چکے تھے. فمنہم من قضى نحبہ، بعض ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا اور قربانی دی اپنی جان کی. میدان جہاد میں اپنی جان کی قربانی دی، اس لیے کہ انہوں نے رسول پاک سے وعدہ کر دیا تھا کہ نفدیک باموالنا وانفسنا،
قد عاهدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفدیک باموالنا وانفسنا. یہ تھا ایمان والا بیعت. یہ جو بیعت رسول پاک سے کر رہے تھے وہ کس چیز کی بیعت تھی؟ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھیں گے. کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے اور روزے رکھیں گے. نو، ہماری ذات کی بات آتی ہے تو جان قربان کریں گے. مال کی بات آتی ہے تو مال قربان کریں گے. اہل و عیال کی بات آتی ہے تو وہ قربان کریں گے. نفدیک باموالنا وانفسنا. کیونکہ آدمی جان کو قربان کرے وہ اولاد کے متعلق کیا سوچے، وہ مال کے متعلق کیا سوچے. اور تبھی تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ آخری منٹ میں ہوتے اپنے لائف کے اور کہتے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. اور پتہ نہیں شعر کس کا تھا، کہ چچا غالب کا، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اب ہم نے جان دے دی، یہ کس کی جان تھی؟ ہماری تھوڑی تھی، ہماری. اور سوئسائڈ کا جو کرائم ہے، سوئسائڈ کا کرائم ہے، صحیح، اگر آدمی اٹیمپٹ کرے تو کرائم ہے. ہمارے قانون میں آتا ہے، سیکولر قانون میں، سیکولر. اور ہمارے پی پی سی کے پیپر میں یہ سوال آیا تھا کہ ڈسکس ان ڈیٹیل، کہ آپ ڈیٹیل دے دیں ایک ایسے کرائم کے جس کا اٹیمپٹ کرائم ہے اور جس کی کمپلیشن کرائم نہیں. اٹیمپٹ کرے تو کرائم ہے. وائی یو وڈ بی ٹیکن ٹو اے کورٹ آف لا، کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تو وہاں تو آپ کو ٹرائل کیا جائے گا اور سزا بھی ملے گی، لیکن آپ نے کمپلیٹ کر دیا تو مردے کو کون ٹرائل کرے گا؟ ہی از گان. صحیح. لیکن شریعہ میں یہ کرائم بھی ہے اور سن بھی ہے. لہذا اٹیمپٹ کیا تو انہیں کورٹ آف لا، اور کمپلیٹ کیا تو ان کورٹ آف اللہ. بس لا سے اللہ کی جانب پھر. صحیح. اٹیمپٹ کیا تو ان کورٹ آف لا، اور کمپلیٹ کیا تو ان کورٹ آف اللہ. بس لا سے اللہ بنا پھر مسئلہ ختم. یہی کہتا ہوں کہ اب یہ جو ہے نا سوئسائڈ، یہ سن کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری باڈی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ کی نہیں، آپ ٹرسٹی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ چیز آپ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس. آپ کی آنکھیں اللہ کی امانت، آپ کے کان اللہ کی امانت، آپ کی زبان اللہ کی امانت، آپ کے بدن کے سارے آرگن اللہ کی امانت. اب یہ اللہ کی امانت آپ صرف کریں گے اللہ کے حکم کے مطابق، اور جہاں پہ آپ خلاف کریں گے دیٹ از چیٹنگ، دیٹ از خیانہ. آپ نے امانت میں خیانت کر دی. آپ کی لائف یہ اللہ کی امانت، جب آپ نے لائف کو ختم کر دیا اٹ مین کہ آپ نے خیانت کر دی. صحیح. اللہ کے لیے چھوڑ دو، اللہ ہی مروا دے گا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. مومنوں میں بعض وہ لوگ ہیں صدقوا جنہوں نے سچا کر کے دکھایا، ما عاهدوا اللہ، وہ جو وعدہ معاہدہ کر چکے تھے. وعدہ بھی نہیں، معاہدہ. اور معاہدہ دو جانب سے ہوتا ہے کہ ہم نے کہہ دیا تو اللہ نے ایڈمٹ کر دیا. فعليه فمنهم من قضى نحبا، بعضوں جنہوں نے پورا کر دیا نحبه عهده، نحبه مانا عهده اپنا وعدہ. ومنهم من ينتظر، اور بعض ہوئے جو ویٹنگ لسٹ پہ انتظار کرتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرنے کی. وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے کبھی بھی اللہ سے کیا گیا وعدہ وہ تبدیل نہیں کیا، اس میں کوئی امینڈمنٹ نہیں کی. حضور کے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے حضور کے ساتھ بیعت کی ہو فرام دی ڈیپتھ آف ہز ہارٹ اینڈ کارڈیلی، اور پھر اس نے اس میں کوئی تبدیلی کیا نہیں. حضور کے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں تھا. جنہوں نے کیا وہ مومن ہوئے نہیں تھے، وہ تو منافق تھے، وہ مومن ہوئے نہیں تھے. وہ کہتے وما بدلوا، تو یہ صحابہ کی شان تھی، وما بدلوا تبدیلا. خالد بن ولید دیکھیے مقابلے میں ہیں تو ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جب معاہدہ کر دیا، بیعت کر دی، یا سبحان اللہ، جان نچاور کر رہے تھے، جان نچاور کر رہے تھے. اور مور دین 80 فائٹس حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد وہ اس میں شامل ہوئے. 80 سے زیادہ جنگوں میں، 80 سے زیادہ جنگوں میں. اسلام کے بعد وہ ہر جنگ میں یہ آس لیے جاتے تھے کہ خدایا شہادت کی موت نصیب ہو جائے. جب وفات پا رہے تھے، کیا وفات پا رہے تھے تو رو رہے تھے. صحابہ ارد بیٹھے تھے کہ آپ بھی رو رہے ہیں، روئیں گے تو ہم کہ کچھ کیا نہیں. صحابہ سب نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن یہ تواضع کی شان تھی کہ ہم نے کچھ کیا نہیں. آپ نے تو زندگی قربان کی. آپ رسول اللہ کے ساتھ قیادت میں رہے، ابو بکر کے ساتھ قیادت میں رہے، عمر کے ساتھ قیادت. یا سبحان اللہ، آپ تو ہمیشہ قیادت کرتے رہے، پورے فوج کو لڑاتے رہے، اور آپ رو رہے ہیں. آپ کے لیے تو فروح و ریحان و جنت نعیم.
ہم کے لیے تو وہاں استقبالیہ گروپس کھڑے ہوں گے کہ خالد آ گیا. اس نے کہا نہیں, مجھے اس کی فکر نہیں, مجھے اپنی موت پر حسرت ہے کہ یہ بستر پر لیٹے لیٹے بھی کوئی مسلمان کی موت ہوتی ہے. مسلمان نے مرنا ہے تو میدان جہاد میں مرنا ہے. مسلمان نے مرنا ہے تو میدان. علماء نے اس کی آس کو عملی جامہ نہ پہنانے کا ایک نقطہ بیان کر دیا ہے کہ وَلَقَّبَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة موتا بسیف من سیوف اللہ فلأجل ذا عصمه اللہ فی جملۃ المقاتلات من الشہادہ. اللہ کریم نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی لاج رکھ لی کہ جب موتا میں حضرت خالد نے جھنڈا لے لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رننگ کومنٹری کر رہے تھے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے پردے اللہ کریم نے کھلوا دیے تھے. وہاں موتا میں شام میں لڑائی ہو رہی ہے رومیوں کے ساتھ. 3000 فوج ہے مسلمانوں کی اور 1,00,000 فوج ہے مقابلے میں. 1,00,000 فوج ہے مقابلے میں, اور کس کی؟ سپر پاور کی. سپر پاور آپ دیکھتا ہے 100,000 پیپل اینڈ فرام مسلم سائڈ اونلی 3,000. صحیح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کو رخصت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے جنرل ہوں گے, ہی ول لیڈ دا آرمی. اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر لے لیں گے جعفر ابن ابی طالب میرے چچا زاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر لیں گے میرے خصوصی شاعر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اگر وہ شہید ہو گئے تو پھر آپ اپنے باہمی مشورے سے کسی کو لیڈر بنا دیں. اب حضور نے تو اگر عف سے بات کی, لیکن صحابہ باٹم لائن کو پک کر گئے اور ان ساروں سے کہہ دیا ہنیئا لکم بالشہادہ, آپ لوگ تو چلے گئے, کہ آپ تینوں تو چلے گئے, مبارک ہو آپ کو شہادت. کیونکہ حضور نے جب کہہ دیا وہ کوئی احتمالات کی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے ظاہر الفاظ احتمال کے ہیں لیکن وہ سرٹینٹی کہہ رہا ہے. اینڈ دا سیم تھنگ ہیپنڈ. استشہد سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ. مسلمانوں نے پھر مشورہ کر لیا وَأَمَّرُوا عَلَيْهِمْ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا آپ نے اپنی فوج کو کئی گروپوں میں تقسیم کیا اور ایک گروپ کو فرنٹ پر لے آئے اور باقی لوگوں سے کہا پیچھے چلے جائیں. اور تھوڑی دیر بعد ایک گروپ تکبیر کی آوازیں بلند کرتے ہوئے اور اپنے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے تاکہ گرد و غبار آسمان تک پہنچ جائے. صحیح. پھر تھوڑی دیر بعد اور تھوڑی دیر بعد دوسرا گروپ, تھوڑی دیر بعد چوتھا گروپ, اس طرح. اب رومیوں نے دیکھا کہ یہ تو نئی کمک آپ پہنچے, انہوں نے دوڑ لگائی. اب جب حضرت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں مسجد میں بیٹھے رننگ کومنٹری دے رہے تھے, استشہد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ واخذ الرایا ابن عمی جعفر بن ابی طالب, کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے رحمہ اللہ, اور میرے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا لے لیا. اور پھر فرمایا واستشہد جعفر واخذ الرایا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اب جھنڈا عبداللہ ابن رواحہ نے لے لیا. اور فرمایا کہ عبداللہ ابن رواحہ دائیں ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہیں, دائیں ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے, اور کسی آدمی نے اس کے ہاتھ پہ ضرب لگا دیا, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس نے فوراً بائیں ہاتھ پہ لے لیا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا, اس نے فوراً منہ میں, اور جب اس کے گردن پر وار ہو رہا تھا تو کسی مسلمان نے جھنڈے کو اٹھا دیا تھا. انہوں نے اسلام کا جھنڈا زمین پر نہیں گرنے دیا. یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. بات کر کے ایمان پیدا ہو جاتی. اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع. میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حیات الصحابہ آپ ضرور پڑھا کریں. حیات الصحابہ میں نے ایک جلد کا وہ لکھا ہے کہ ایک نسخہ میں مل جائے یہاں کے لیے. حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندیگی رحمۃ اللہ علیہ کی انگلش کا یہاں بھی ہے, لے آئے ہیں تو آپ ضرور لے لیں اور حیات الصحابہ اپنے پاس رکھیں. حیات الصحابہ سے ایمان بڑھتا رہتا ہے. صحیح. تو حیات الصحابہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مستند کتاب ایسی, یا سبحان اللہ, کہ پورے دنیا اسلام میں اس کتاب کو جو 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 ستائش مل گئی شاید ہی کسی تصنیف کو مل گئی ہوگی. تو آپ ضرور لے لیں. اردو میں بھی ہے, اصل میں تو حضرت شیخ نے رحمہ اللہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ عربی میں لکھا تھا. صحیح. پھر مولانا بشیر یہ کیا ہے ہمارا مولانا احسان نے ترجمہ کر دیا اس کا اردو میں, تو انگریزی اور ساری زبانوں میں, فرینچ میں اور مختلف زبانوں میں تقسیم ہو گئی. اب ضرور اس کا نسخہ رکھیے, 3 جلدوں میں ہے, 3 والیومز. اور عربی میں محمد خالد, ہی واز اے کمیونسٹ اینڈ لیٹر آن ہی بیکیم مسلم. صحیح. اس نے کتاب لکھی ہے رجال حول الرسول,
men around the prophet. اور دوسری کتاب لکھی ہے نساء حول الرسول, women around the prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو مردوں کا ایک کتاب میں تذکرہ اور عورتوں کا دوسرے کتاب میں. رجال حول الرسول ونساء حول الرسول لمحمد خالد رحمہ اللہ. یہی میں عرض کر رہا ہوں. تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ ابھی مسلمان نے تو جھنڈا اٹھا دیا, اب مسلمانوں کے عمراء آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کس کو لیڈ دے دیں. تو انہوں نے کہا کہ واتفقوا علی خالد بن ولید واخذ الراية سيفا من سيوف الله خالد بن ولید, کہ ابھی جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد نے لے لیا. تو حضور نے اس کو ٹائٹل دے دیا سیف اللہ کا. تو حضور کی بات کی اللہ نے لاج رکھ لی, کیونکہ اگر میدان جنگ میں حضرت خالد شہید ہوتے تو کافر تو بغلے بجاتے کہ چلو اللہ کے تلوار کو بھی ہم نے توڑا. تو اللہ کریم نے حضور کی بات کی لاج رکھی. تو ڈھیر سارے جہادوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی. کیا خیر ہے چوری سر صاحب, آپ کا ارادہ ہے جہاد جانے کا نہیں. ارادہ ایسی بات ہے کہ آدمی جاتا نہیں ثواب ہو جاتا ہے. وہ جماعت والے کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ کرو تو ثواب ہو جاتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے جہاد کیا نہیں اور جس کے دل میں جہاد کا ارادہ نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنه يموت میتۃ جاہلیۃ من لم یجاہد ولم یرد من لم یجاہد ولم یرد مات میتۃ جاہلیۃ. اس کی موت وہ تو جاہلیت والی موت ہے. تو اسلام والی موت انہیں اگر کرتے نہیں تو کم از کم ارادہ تو کریں. صحیح, ہم نے تو اپنا نام لکھوا دیا ہے وہاں. صحیح, روس آیا تھا تو ہم نے نام لکھوایا. صحیح, جب زیادہ ہنگامہ ہو جاتا تو میں اندر وہ سنگر میں چلا جاتا مورچے میں, اور وہ مجاہدین لڑتے رہتے. میں نے کہا کہ بھائی ہم نے تو فائر کرنا ہے اس وقت جب مقابلے پر کوئی نہ ہو. ہاں وہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر خالد و طارق کی ہمیں شان دکھا دو. سبحان اللہ. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ, مومنوں میں بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کروا دیا ما عاهدوا اللہ علیہ, وہ معاہدہ جو اللہ کے ساتھ کر چکے تھے. فمنهم من قضى نحبا, انہی میں بعض وہ ہیں قضا نحبا جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. ومنهم من ينتظر, اور بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور کسی نے بھی انہوں نے اپنے وعدے کو کبھی تبدیل اور امینڈ نہیں کروایا کہ چلے لیٹس تھنک اباؤٹ, کیونکہ ہم وہاں جذباتی ہو گئے تھے. بعض اوقات وہ اجتماع میں بھی لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, 4 مہینے دے دیتے ہیں گھر آ کر. صحیح, اور گھر میں کہہ دیتا ہے اور بیوی سے 2-4 سننے پڑتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں بغیر تبدیل کر دیا. تو ما بدلو تبدیلا. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, اسلام کو کہتے ہیں لام عاقبت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام عاقبت, انجام کار یہ ہوگا. لیجزی اللہ, انجام کار یہ ہوگا کہ اللہ کریم بدلہ دے گا الصادقین, سچے لوگوں کو بصدقہم, ان کی صداقت کی بنیاد پر. ویعذب المنافقین ان شاء, اور عذاب. اب دیکھیے اللہ کریم جب جزا کی بات کرتا ہے, بدلے کی بات with certainty کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لیکن جب عذاب کی بات کرتا ہے وہاں if اور but لگا دیتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کا مزاج نہیں ہے. عذاب دینا اللہ کا مزاج نہیں. Nature of Allah subhanahu wa ta'ala is to have mercy on his slaves and servants, and to punish someone, that is not nature of Allah subhanahu, that is against the nature. That is nature of the sin and sinner, the crime and the criminal. اور یہ کہاں سے؟ اور ذرا جائیں کہاں پہ؟ Let me find out. سورہ نساء آیت نمبر 144. کیا لیا؟ یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تتخذوا الکافرین اولیاء, آپ نہ بناؤ کافروں کو جگری دوست, قلبی دوست, cordial friend from the depth of your heart. Your friendship in such a way must be with the Muslim, not with the kafir.
لا تتخ they must have friendship but that must be surfacely and may not be against the Muslims and Islam. لا تتخذوا الكافرین اولیاء، نہ بنائے کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں، اتریدون، آپ چاہتے ہیں، ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ اللہ کو آپ کے مواخذے کا ایک مضبوط سورس ہاتھ آ جائے. اللہ کریم نے اسے سلطان مبین کہہ دیا کہ اس چیز کو میں کبھی معاف نہیں کرتا. اگر آپ نے کافروں کو مسلمان کے مقابلے میں اور اسلام کے مقابلے میں جگری دوست بنا دیا، یہ ایسا سلطان مبین ہے جو ناقابل معافی جرم ہے. یہ جرم، اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے. وہ علامہ نے غالباً اسی تصور کو بڑی عجیب انداز سے پیش کر دیا ہے کہ فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے، ولی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معافی. ملی جرم ہے یہ. کیا ہے یہ؟ ذاتی جرم نہیں، یہ کیا جرم ہے؟ آپ ملت کے اگینسٹ جا رہے ہیں تو ملت کے اگینسٹ جو جرم ہوگا، یا سبحان اللہ، انفارگیویبل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جرم کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ میں بچائے رکھے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ لوگ جو کہنے کو تو مومن ہیں لیکن تعلقات اسلام کے خلاف کس کے ساتھ ہیں؟ کافروں کے ساتھ. تو اللہ نے ان کو ٹائٹل دیا کہ یہ منافق ہیں. الا المنافقین، تاکہ ایک منافقین فی الدرک الاسفل، وہ نیچے والے درجے میں ہوں گے دوزخ میں. ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی سپورٹر وہاں نہیں پائیں گے. الا الذین تابوا، ہاں الا الذین تابوا، لاز آف گرینڈ فادرز. اللہ کریم نے فرمایا کہ جنہوں نے توبہ کر دیا، واپس آ گئے، تو لاز آف گرینڈ فادر دیٹ از ناٹ اپلیکیبل ٹو. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر چکے، وہ اصلحوا، اور مستقبل میں اپنی عمل کی اصلاح کر، کیونکہ توبے کا کچھ ویزیبل اور ویوڈ دلیل ہونا چاہیے. تو ظاہر دلیل یہ ہوگا کہ مستقبل میں توبہ کے بعد آپ پھر وہ کام نہیں کرتے جس سے آپ نے توبہ کیا ہے. لیکن اگر مستقبل میں بھی کرتے تو یو آر جوکنگ ود اللہ سبحانہ و تعالی. on one hand انور ہے، اور on one hand you are going to have repentance, and on the other hand you are doing the same and going the same way. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ، اور جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا اللہ اور اللہ کی دوستی کو، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر دیا اپنے دین کو اللہ کے لیے. فاولئک مع المؤمنین، یہ لوگ مومنوں کے ساتھی ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور اللہ کریم دے گا مومنوں کے اجر عظیم. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا دلچسپی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کو عذاب دینے میں. اللہ کریم فرماتے اس میں میرے کوئی دلچسپی، I have no any interest to punish someone. I don't have any interest in punishment and عذاب. ما یفعل اللہ بعذابکم، ما کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے عذاب سے، کیا فائدہ پہنچے گا؟ اللہ نے ساروں کو تپڑ مار دیا، ساروں کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ کو کتنا فائدہ پہنچا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے نظر کے خلاف ہے، مجھے دلچسپی نہیں کوئی عذاب میں. ما یفعل اللہ بعذابکم، لیکن کنڈیشنز آر دیئر، سبجیکٹ ٹو قانون میں اس کو کہتے ہیں پروویزو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پروویزو. اور بس مجبوری ہے کہ وہاں کوئی اور راستہ ہے نہیں. صحیح. تو قانون میں ایک یعنی کبھی کبھار پنشمنٹ کا ذکر ہو جاتا ہے تو پھر پیراگراف نیچے شروع کر دیتے 2 سینٹنس کا زیادہ سے زیادہ، یا 1 سینٹنس کا جو 2 سطروں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو کہ قانون would be applied in such a way, punishment or fine or both or something like that. تو نیچے دیکھتے provided. صحیح. provided کے نیچے ایکسیپشن آ جاتا ہے. صحیح. اللہ تو اس وقت قانون میں کہتے ہیں پروویزو کہ جی سیکشن تو یہی ہے، آرٹیکل تو یہ ہے، لیکن نیچے پروویژن ہے. صحیح. تو وہاں پہ وکیل یا اٹارنی وہ پروویژن کا سہارا لے لیتا ہے. تو یہ بھی پروویژن ہے یا کنڈیشن. ان شکرتم وآمنتم، شکر کا معنی اعمال صالح، شکر کا معنی اعمال صالح، کیونکہ ہم نے شکر کی ڈیفینیشن کر دی تھی کہ هو العمل وفق عطاء اللہ، الشکر هو العمل وفق عطاء اللہ، کہ اللہ نے جو احسان آپ کے ساتھ کر دیا ہے اس کے مقتضا پہ عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ شکر. اس کے مقتضا پہ عمل کرنے کا نام کیا ہے؟
شکر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں اور لگاتے آپ 5 روپے بھی نہیں اللہ کے راستے میں اور کہتے ہیں بہت شکر ہے اللہ کریم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے تو کس فائدے کا؟ یہ کوئی شکر نہیں، یہ کفر ہے۔ یہ جو آپ لفظ شکر کہتے ہیں شکر بھی کفر ہے۔ وہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ نے ایک بار کہہ دیا کہ تتوب التوبہ عن توبتنا، تتوب التوبہ عن توبتنا۔ حضرت رابعہ بصریہ العدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے فرمایا کہ توبہ بھی ہمارے توبے سے توبہ کرتا رہتا ہے، کہ ہمارا توبہ دیٹ از محض جوک، تو اس شکر سے بھی ہمارا شکر تو ہمارا جو ہے نا شکر توبہ کرتا ہے۔ تتوب التوبہ عن توبتنا، توبہ کی پھر توبہ کی، ہر بار توبہ توڑ دی، ہر بار توبہ توڑ دی، میری توبہ پہ توبہ 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 کرو، یا سبحان اللہ، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے عذاب کے حوالے سے، ان شکرتم، اگر آپ نے عمل صالح کر دیا، وآمنتم، اور عقیدہ پکا کر دیا۔ بس دو ہی چیزیں ہیں، عقیدہ پکا اور عمل سچا، عقیدہ پکا اور عمل سچا۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ کریم قبول کرنے والا، یہاں شاکر کا معنی قبول کرنے والا، کہ اللہ کریم شکر کرنے والا ہے، شاکرین کے شکر کو قبول کرنے والا ہے، علیمہ، اور وہ جاننے والا ہے کہ کون سنسیئرٹی سے شکر کر رہا ہے اور کون ویسے گپ لگا رہا ہے۔ اگر معاملہ کسی ایک ایسے کے ساتھ ہوتا جو جانتا نہ تھا مخفی چیزوں کو، پوشیدہ چیزوں کو، تو پھر تو معاملہ ہی کچھ ہوتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں آپ جب شکر کرتے ہیں مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ جوک کرتے ہیں یا واقعی آپ سنسیئر ہیں، اس لیے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، شکر تو میں قبول کرتا ہوں لیکن علیمہ، میں جانتا ہوں اس کو کہ شکر ہے کہ نہیں، شکر کے نام سے کفر ہے۔ تاکہ لوگ فقط اللہ کی محبت میں پیروی کریں، اللہ کی ذات کو جنت کے لائق۔ اور تبھی تو وہ خود کہہ رہی تھی، کسی نے اس سے پوچھ لیا کہ آپ جو رات دن عبادات میں اور علمی کام میں مشغول رہتی ہے تو آپ دنیا چاہتی ہیں، اتطلبی الدنیا ام تطلبین الآخرہ، کہ آپ دنیا چاہتی ہیں؟ رابعہ بصریہ سے پوچھا گیا، کیونکہ کبھی کبھار لوگ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں اور دین کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کچھ ملینز مل جائیں، صحیح، اور کچھ لوگ ایسے کہ جنت مل جائے، تو اس نے کہہ دیا کہ نہیں، کیونکہ بصرہ جو اس زمانے میں تھا پرشین سپیکنگ تھا، بصرہ اس زمانے میں کیا تھا، ابھی تو عربین سپیکنگ ہے، اس زمانے میں پرشین سپیکنگ تھا، تو اس نے کہا کہ آج ہمارا در دنیا عرب کافران بدے، میں تو ہر عبادت کے بعد ایک دعا کرتی ہوں کہ خداوندہ آپ نے میرے لیے دنیا میں جس چیز کے دینے کا فیصلہ کر دیا ہے وہ مجھے نہ دے، کافروں کو دے دے، وہ ابتلا میں رہے، کیونکہ دیٹ از اے ٹیسٹ، you have something here in this dunya, that is a trial, that is a test میں سے ابتلا، صحیح، تو اس نے کہا کہ میں تو دعا کرتی ہوں کہ آج ہمارا در دنیا آستانہ با کافران بدے، وہ کافروں کو دے دے، وہ آج ہمارا در عقبہ آستانہ با مومنان بدے، اور جو چیز آپ نے میرے لیے جنت میں مقرر کر دی ہے وہ مومنوں کے دے دے، ہمارا دنیا والا حصہ وہ کافروں کو، ہمارا آخرت والا حصہ جنت کا وہ مومنوں کو، وہ ہمارا در دنیا در دے، وہ در عقبہ دیدار نصیب کو، دنیا میں مجھے اپنے عشق کا درد دے دے اور آخرت میں اپنی دیدار سے بہرور فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑی عالمہ عورت تھی، اس کے درس میں 4000 لوگ شریک ہوتے تھے، صحیح، تو وہ لوگ درمیان میں کھڑے رہتے اور وہ اس کے پیغام کو کنوے کرتے، کہتا تقول شیختنا، ہماری استادہ کے استانی کہہ رہی ہے، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے دے، واپس اپنے سبق پہ، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ اللہ بدلہ دے دے سچوں کو ان کے سچائی کے اساس پر، ویعذب المنافقین، اور عذاب دے دے منافقین کو، ان شاء if he wills، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا انہیں توبہ کی توفیق ریٹرن کریں، اس پر ریٹرن کرنے مین ان کو توبہ کی توفیق دے دے۔ تو آج کا منافق کل کا مخلص بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ آج کا کافر کل کا مخلص مسلمان بن سکتا ہے، مسلمانوں سے آگے نکل سکتا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، تحقیق اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور واپس لوٹا دیا اللہ کریم نے ان لوگوں کو جو کافر تھے غزوہ خندق سے،
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور واپس لوٹا دیا اللہ کریم نے احزاب والے کافروں کو بغیظہم، ان کے غصے سمیت، بغیظہم ان کے غصے سمیت، کیونکہ وہ تو بڑے غیظ و غضب میں ہو کے آئے تھے، اور غصہ تو تبھی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ کر کے دکھایا، وہ کچھ نہ کر کے دکھا سکے تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے انہیں غسیلی طبیعت کے ساتھ واپس لوٹا دیا کہ چلو ڈوب کے مرو اپنے غصے کے ساتھ، قل موتوا بغیظکم، دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا قل موتوا بغیظکم، کہ میرے نبی ایسے موقع پر انہیں کہہ دے کہ غصے میں ڈوب کے مرو، ہاں حسرت ہی رہ گئی دلوں میں۔ وَرَدَّ اللَّهُ بِغَيْظِهِمْ، اور لوٹا دیا اللہ کریم نے ان کافروں کو بغیظہم ان کے غصے سمیت، لم ینالوا خیرا، وہ حاصل نہ کر سکے کوئی خیر، لم ینالوا لم یحصلوا، وہ حاصل نہ کر سکے خیرن کوئی خیر۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اب اللہ کریم نے فرمایا صرف کافروں کو نہیں لوٹایا، صرف ان کا بیڑا نہیں غرق کیا، at the same time I favored the مومنین، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، میں نے مومنوں کو قتال سے بچایا، وَكَفَى اللَّهُ، اور کافی ہو گیا اللہ کریم مومنوں کے لیے القتال فائٹ سے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اب اللہ کریم فرماتے اتنے سارے لوگ وہ امٹ کے آ جائیں ایک چھوٹے سے شہر کو فتح کرنے کے لیے، 12,000 لوگ ہوں، 3,000 مقابلے پر ہوں، وہ زیادہ مسلح ہوں، یہ کم مسلح ہوں، پھر بھی وہ اس طرح لوٹیں، ان کو جنگ کی نوبت بھی نہیں آئے، یہ میں نے اپنی قوت اور غلبے کا کرشمہ دکھایا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ کریم قوت رکھنے والا اور غلبے والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اب اللہ کریم فوراً متوجہ ہو گیا بنو قریظہ کی طرف کہ وہ بھی اپنے قلعوں میں تیار بیٹھے تھے، کیا بیٹھے تھے؟ تیار، کہ وہاں سے وہ حملہ کریں گے تو پیچھے سے ہم ماریں گے مسلمانوں کو، پیچھے سے ہم ماریں گے۔ انہوں نے تو ہزاروں اسلحے جمع کر دیے تھے اور ہزاروں پرووائڈ کر دیے تھے الائس کو، احزاب کو، تو وہ تو اپنے قلعوں میں فورٹریسز میں بند تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وہاں بھی میں نے ان کو قلعوں سے باہر نکال دیا کہ باہر آؤ۔ میں نے واقعہ تفصیلی بتا دیا تھا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے خندق میں ایک تیر لگا ہوا تھا، کیا لگا ہوا تھا؟ ایک ایرو، سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقط جرح فی الاحزاب، خندق میں وہاں سے خندق کے پار سے ایک تیر آ گیا، وہ کس کو لگ گیا؟ سعد ابن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کا رگ کٹ گیا اس سے، تو وہ بلڈ وہ رک نہیں رہا تھا، وہ خون نہیں رک رہا تھا، اور وہ اٹھنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، اتنا بلڈ نکل گیا۔ لیکن جب بنو قریظہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حملہ کر دیا، حضور علیہ السلام نے حملہ کر دیا، اور وہ لوگ وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی اور راستہ ہے نہیں سوائے اس کے کہ کوئی ریکنسیلیشن کروائی جائے، صحیح؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی میڈیٹر ہونا چاہیے، کوئی ثالث ہونا چاہیے، آربیٹریٹر کو آربیٹریشن کروا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہی منتخب کر دیں۔ انہوں نے کہا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا اپنے معاذ کو لے آئیں، فجاء راکبا علی حمار، وہ خود چل پھر نہیں سکتا تھا تو وہ ایک گدھے پر سوار تھے اور آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے تھے ڈھیر سارے صحابہ کے ساتھ، جب حضرت سعد بن معاذ آ رہے تھے تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے آقا کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، اپنے آقا کے احترام میں کھڑے ہو جائے۔ تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے سعد بن معاذ کو احترام دینے کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے اسے آربیٹریٹر، یہ تھا نفسیاتی مسئلہ کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے دیکھ رہے تھے، یہود بنو قریظہ وہاں سے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ تو حضور کے ہاں بھی بڑی محترم شخصیت ہے، صحیح؟ اور حضور نے اس طرح ان کو میسج دے دیا کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے لیے، کیا عجیب انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دے دیا کہ سارے صحابہ کو حضرت سعد بن معاذ کے لیے کھڑا کروا دیا تاکہ ان کو میسج ملے کہ اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم دل و جان سے قبول کریں گے۔ تو سعد بن معاذ چلے گئے، ان سے وعدہ لے لیا کہ جو فیصلہ میں کروں گا جو کچھ بھی ہو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ آ گئے اور حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان کے مقاتلین فائٹرز کو قتل کیا جائے، جو ان کے فائٹرز ہیں ان کو، کیونکہ یہ تو ٹریٹرز ہیں، کیا ہیں؟ اسٹیٹ میں رہتے ہوئے رابطے کس سے؟ واجپائی سے، تو ٹریٹر کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ہاں قتل ہونی چاہیے۔ تو فائٹرز کو قتل کیا جائے، ان کے خواتین اور بچوں کو غلام اور کنیز بنا دیا جائے، اور ان کے سارے مال کو ضبط کیا جائے، صحیح؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیا کہ خدا بندہ آپ کا کرم و احسان ہے کہ آپ نے اپنا فیصلہ سعد بن معاذ کے دل میں ڈال دیا،
یہ وہی فیصلہ تھا جو حضور کو القاء ہو گیا تھا اللہ کی جانب سے کہ فیصلہ یہ ہونا چاہیے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خداوندہ آپ نے وہ فیصلہ سعد ابن معاذ کے تو اسے کہہ دیا کہ ھذا ما قضا ورضی بہ اللہ، کہ یہ وہ قضا اور فیصلہ ہے اور جس پر اللہ کریم راضی ہے. سعد ابن معاذ سے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر 2-3 دن بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جنازے میں آ رہے تھے تو یہ اپنا پاؤں لگاتے رہے، پورا پاؤں نہیں لگاتے رہے. صحابہ نے کہہ دیا حضور کیا مسئلہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھتے نہیں مجھے نظر آ رہے ہیں سعد بن معاذ کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے نزول فرما چکے. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين. اگر آپ کو ایک بار یہ دین کا چسکا پڑ گیا دین کے مطالعے کا پھر آپ کوئی اور کام کریں گے نہیں. اس کے لیے کیا لفظ ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ بھی آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے. یہ اسٹڈی ہے نا، یہ اسٹڈی ایڈکٹ جو ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے. پھر آپ کو بس بغیر کتاب کے اور کوئی کام ہوگا ہی نہیں. ذوق پیدا ہو جائے. وہ ذوق ذرا کمزور سا ہے. صحیح. اس میں وہ زور نہیں ہو رہا جو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ وہ سرخ قرآن پہ قسم دے دی وہ سفید میں اتنا قوت نہیں. آپ نہیں تھے؟ ہاں رات میں ان کو ایک لطیفہ سنایا تھا پشتونوں کو ایک لطیفہ سنا. قرآن کا کوئی تذکرہ آ گیا رنگ کا تو میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے پبی کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. پبی سے آگے کا علاقہ یہ خٹک قوم کا علاقہ ہے. وہاں کے دیہات والے لوگ بڑے سادے ہیں. وہاں 1-2 گروہوں کے فیصلے کرنے کے لیے شریعت کے تقاضے پر انہوں نے مجھے قاضی مقرر کر دیا تو میں وہاں فیصلہ کرنے گیا. اب پروسیس سے جب چلتے گئے چلتے مسئلہ آ گیا مدعی کے قسم اٹھانے کا. میں نے مدعا علیہ گروپ سے کہہ دیا آپ کا استحقاق کہ ان کو قسم دے اس طرح معاف کر دیں. انہوں نے کہا ہم قسم دیتے ہیں. اب قسم میں تو قرآن کا رکھنا یہ کوئی لازمی بات نہیں، صرف لوگوں کو ڈر کا احساس دلاتے ہوئے کہ بھائی اس دنیا کے لیے اپنا بیڑا غرق نہ کریں تو ہم قرآن رکھ دیتے ہیں. صحیح. اور قرآن کھول کے رکھ دیتے ہیں. بلکہ ہمارے مشہور ہے کہ سورہ توبہ پہ قسم دے دیں. صحیح. تو وہ قرآن کھول دیا. اب اس کے اوراق سفید تھے تو وہ دیہاتی سادہ لوگ تھے جو مدعی تھے مدعے کو تو ہم قسم دے رہے تو جو مدعی تھے تو اس نے کہہ دیا کہ جی ذرا انتظار کرو. میں نے کہا شاید یہ سوچتے ہیں کہ قسم نہ دیں تو انہوں نے کہا ذرا انتظار کرو. تو ایک دوسرا قرآن لے آیا اس کو کھول کے رکھ دیا. اس کے اوراق جو تھے وہ سرخ تھے. انہوں نے کہا سرخ قرآن پہ قسم دے دو کہ صحیح بیڑا غرق کر دیں گے، سفید میں اتنی قوت نہیں ہوتی. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ یہ نوید کا پھر ٹک کر گیا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹھیک کروا دیں. اچھا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ اور نیچے اتارا اللہ کریم نے ان لوگوں کو ظاہرون جو تعاون کر چکے تھے ان کے ساتھ. کمر بند ظاہر یظاہر و مظاہرتن کا معنی ایک دوسرے کمر بند بننا. ہم پشتوں میں کہتے ہیں ملاتڑ جو دوسرے کمر کو مضبوط کرے نہیں تعاون. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا اور نیچے اتارا اللہ کریم نے ان بنو قریظہ یہود کو ظَاهَرُوا جو ان کے ساتھ تعاون کر چکے تھے من آل کتاب آل کتاب میں سے من سویاسویہم ان کے قلعوں سے. سویاسی یہ پلورل ہے سویسیہ کا، پلورل ہے سویسی